اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دلجوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں، یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا، قطعاً کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن دو تین واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصلاً حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا، اس پر پکڑ آ گئی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ واللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے ناپسندیدگی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو ہے اس کا راستہ معین کر دیا ہے۔ فرض میں یہ بھی سمجھا گیا، لازم ٹھہرایا ہے، یعنی کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے، لیکن توڑنے کا کفارہ ہے، ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا۔ وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آ چکی ہے، گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفارہ ادا کیجیے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج، اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی، اسرہ اسرار سے، خفیہ طور پر، راز کے طور پر۔ میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی، بات سمجھنی چاہیے، باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں، یہ میرا راز ہے۔ فلما نبأت بہ، جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ عورتوں کے کہتے ہیں پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اس معنی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس، بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمزوری شمار ہوتی ہے۔ تو ازواج مطہرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے۔ فلما نبأت بہ، جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، وأظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے، راز آپ کی ان اہلیہ نے فاش کر دیا ہے۔ عرف بعضہ، تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا، وأعرض عن بعض، بات پوری ان کو نہیں بتائی، بعض جو ہے روک لی۔ فلما نبأہ بہ، تو جب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا، قالت من انبأک ھذا، اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً ندامت ہوتی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں، بے خیالی میں بات نکل گئی۔ ایک دوسرا یہ ہے من انبأک، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ انداز جو ہے، دیکھیے عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا ہے، اعلموا، جان لو اچھی طرح، ان فیکم رسول اللہ، اے عائشہ، اے حفصہ، یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے۔ من انبأک، آپ کو اس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا، مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نکل گئے، ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی روش اختیار کی ہے، لیکن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کم از کم اپنی ذات پر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے، اور وہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس کے اعتبار سے 100% درست ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں، اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیہ کا نے راز چھپایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیہ، حضور کی دوسری اہلیہ کو کہا جاتا ہے، حضرت حفصہ نے یہ معاملہ کیا، حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ ان دونوں کے تعلقات بہت اونچے تھے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے حوالے سے ہی پھر ازواج مطہرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے
ان تتوبا الی اللہ، اگر تو اب تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے، ازواج مطہرات سے انہیں بالعموم قد ہے، حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے، لیکن یہ عام ازواج مطہرات سے۔ اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے، اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے۔ اب یہ ماننا جو ہے یہ ذرا کڑا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، اور وہ بھی اس لیے کہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے، بس تم مان نہیں رہے ہو، دل میں تو تم نے بات سمجھ لی ہے، تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہے، یہ انداز ہے یہ، اور یہ بہت سی مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا، اب میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ کی جناب میں اگر توبہ۔ اچھا، صغم کا ایسا لفظ ہے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مالا الی مالا عن، میلان سے، مالا کے بعد الی ہوگا کسی شے کی طرف میلان، توجہ اس کا ہونا، دل کا ادھر رجحان ہونا، اور مالا عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا، لفظ ایک ہی ہے، مال، میلان، الی اور عن۔ رغب الی، رغب عن، راغب ہوا اس شے کی طرف اور راغب ہوا اس چیز سے، متنفر ہو گیا اس چیز سے، لفظ ایک ہی ہے، رغبت۔ اس طرح صغم کا لفظ ہے، تو صغم جو ہے دونوں طرف جاتا ہے، تمہارا دل تو مائل ہو ہی گیا ہے۔ کس طرح مائل ہو گیا ہے؟ یعنی وہ واقعتاً اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو، اب صرف یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو۔ جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے تھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا صحیح۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ، اور اگر اب جیسے کہ قاعدہ ہے عام طور پر حضور کی بھی کوئی ہلکا سا سہو اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں، الرب رب من تنزل والعبد عبد من ترقى۔ اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں ازواج مطہرات ہیں، تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیدگی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں۔ اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا، ان تظاہرا علیہ، محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی متحدہ بھار بنا لیا، تو سن لو فإن اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صاحب المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ ان کا ولی ہے، دوست ہے، پشت بنا ہے، مددگار ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر تمام صالح اہل ایمان ہے، پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت بنا ہے۔ تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو، چاہے وہ تمہارے شوہر ہیں اور تم ان کی بیوی ہو، لیکن معاملہ کرو اس میں تمہارے امتی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجھل نہ ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم امتی ہو۔ عسیٰ ربہ، ابھی اور سختی آ رہی ہے، امید ہے کہ ان کا رب ان طلقکن، اگر تم سب کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ یہ سارے اوصاف ان میں واو ہے ہی نہیں، بیک وقت یہ سارے اوصاف ہوں، مسلم بھی ہوں، مومن بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت گزار، سائحات دنیا کی لذات سے کنارہ کش، سیبات بھی ہو سکتی ہیں، حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ ہی آئی ہیں۔ سیبہ وہ ہیں جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، یا یہ کہ بیوہ ہو گئی ہوں، اکثر و بیشتر جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں۔ وہ ابکارا، اور کنواری بھی، تو ایک غالباً جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کنواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں، باقی سب کی سب سیبہ تھیں۔ یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ عائلی زندگی سے متعلق۔ حاصل کیا ہوا کہ وہ معتدل معاملہ رکھو، حقوق الزوجین اپنی جگہ ہیں، فرائض الزوجین اپنی جگہ ہیں، اللہ کے حقوق اس سے بالا ہیں، ان کو اوپر قائم رکھو، اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق معین کر دیے، فرائض معین کر دیے، ان کو ادا کرو۔ لیکن یہ کہ ادھر اگر ہو گیا معاملہ تو بھی سلیقے سے ہو، بات نہیں بن رہی ہے، اگر رخصت کرنا تو شرافت کے ساتھ اس کے یہ قواعد و ضوابط ہیں، اور اگر ادھر جانا ہے تو روکو اپنے آپ کو کہ کہیں ان کی محبت، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تو ڈرو، ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت جو ہے وہ تمہیں کسی غلط راستے پر لے جائے۔ صدق اللہ العظیم۔